السلام علیکم۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک پاکستانی لڑکی کا بہترین کوشچن۔ اس نے بولا مجھے شادی کے دن حیض آ گئے، پیریڈ آ گئے، میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی کو بہترین آنسر دیا۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، جانتے ہیں اس بہترین ٹاپک میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک پاکستانی لڑکی نے انتہائی دل دکھانے والا سوال پوچھا تھا۔ اس لڑکی نے کہا تھا کہ میری ارینج میرج ہوئی ہے، یعنی کہ خاندان والوں کی مرضی سے شادی ہوئی، اور شادی کی رات مجھے معلوم ہوا کہ مجھے پیریڈز یعنی کہ ماہواری ہو چکی ہے۔ یاد رکھیے، پیریڈز یا حیض کے دوران جنسی عمل سے منع کیا گیا ہے، اس کو سائنسی اور شرعی لحاظ سے غلط قرار دیا جاتا ہے۔ اس لڑکی نے اپنے سوال میں لکھا تھا، کیونکہ میری ارینج میرج تھی، میں اپنے شوہر سے شرماتی تھی، لہٰذا میں اسے واضح طور پر نہیں کہہ سکی کہ شادی کی رات میں جنسی عمل کا حصہ نہیں بن سکتی، کیونکہ وہ حیض سے گزر رہی تھی۔ لیکن جب لڑکی کے شوہر کو شادی کے رات یہ معلوم ہوا کہ اس کی بیوی حیض سے ہے اور وہ جنسی عمل نہیں کر سکتا، اس بات پر وہ بہت غصہ ہو گیا، اور غصہ اس حد تک کہ اگلی صبح اس نے اپنی بیوی کو میکے واپس بھجوا دیا، اور ایک ہفتے کے بعد جا کر واپس لے کر آیا۔ اس لڑکی نے اپنے سوال میں لکھا تھا کہ میرا شوہر اب مجھے یہ کہتا ہے کہ تم نے دین اسلام اور شرعی احکامات کی خلاف ورزی کی ہے، تم نے اس قرآن پاک کی بھی نعوذ باللہ بے عزتی یا توہین کی ہے جو رخصتی کے وقت تمہارے خاندان کے بڑوں نے تمہارے سر پر رکھ کے تمہیں رخصت کیا تھا۔ اس لڑکی نے کہا تھا کہ وہ بار بار اپنے شوہر سے معافی مانگ چکی ہے، لیکن مجھے ایسا راستہ بتائیں جس سے میرا شوہر مجھ سے ہمیشہ کے لیے خوش ہو جائے اور میں ایک اچھی شادی شدہ زندگی جی سکوں۔ اس لڑکی کے یہ الفاظ ڈاکٹر ذاکر نائک تک جب ایک سوال کی صورت میں پہنچے تو یہ مناظر دیکھیے۔ I am from Pakistan. I am Muslim. I want to ask a question about my marriage issue. I got married recently. 2 days before marriage, I got my periods. My marriage was an arranged marriage. We don't have such understanding that I could tell my husband about this. He came to know about it on our wedding night. He left the room and sent me home. 1 week later, he came back and got me back. But he is still angry with me and said I disrespected him. I disrespected the Quran, as my uncle had placed above my head the Quran on rukhsati. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی اس سوال کو بہت سنجیدگی سے لیا اور اپنے فیس بک یوٹیوب لائیو سیشن میں اس سوال کا جواب تفصیل کے ساتھ دیا۔ یاد رکھیے دوستو، یہ ایک باپردہ مسلمان خاتون کا سوال ہے، لہٰذا ٹیم ہم قدم بہت احتیاط کے ساتھ کسی کی بے پردگی کو بچاتے ہوئے معلومات آپ تک پہنچا رہی ہے، اور بطور مسلمان یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بہنوں کی عزتوں کا خیال رکھیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی ایسا ہی کیا اور سوال پوچھنے والی لڑکی کا نام بھی پوشیدہ رکھا اور نام ظاہر نہ کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دینا شروع کیا اور سب سے پہلے کہا کہ جو اس میں اہم بات دیکھنے کی ہے میری بہن، جب آپ کی شادی ہو رہی تھی، شادی کی تاریخ طے ہو رہی تھی، تو اس موقع پر آپ کو یہ جان لینا چاہیے تھا کہ آپ کے حیض کے ایام یعنی کہ پیریڈز کس تاریخ سے شروع ہو رہے ہیں، لہٰذا اپنی شادی کو ان دنوں میں نہ رکھا جائے جن دنوں میں خاتون کو پیریڈ سے گزرنا تھا۔ اگر دیکھا جائے تو یہ آپ کی اور آپ کے خاندان والوں کی ہی پہلی غلطی ہے کہ انہوں نے اس بات کا خیال نہیں کیا کہ شادی کی پہلی رات کو ہی آپ کو پیریڈز ہو جائیں گے۔ لیکن اسے ایک غلطی کہا جا سکتا ہے، اسے کسی شرعی حکم کی خلاف ورزی ہرگز نہیں کہا جا سکتا، نہ ہی یہ حرام ہے، نہ ہی کوئی بہت بڑا گناہ ہے، البتہ ایک غلطی ضرور ہے۔ Point to be noted, dear sister, is that when you got married, it was your duty to see to it that the date of your marriage should not coincide with your menstrual cycle. That's a basic requirement. You have the wedding night, but natural, you don't have the cycles or your period during that. That is a mistake that you have done, but that doesn't mean it's something which is haram. It is a mistake you have done, and maybe it shouldn't have been done, the date should have been changed, but it has happened. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، شادی کی تاریخ بدل لینی چاہیے تھی یا پھر تاریخ کو ہی دیکھ کر رکھنا چاہیے تھا، لیکن یہ کوئی بہت بڑا حرام کام پھر بھی نہیں ہوا۔
اور جہاں تک آپ نے کہا کہ شادی کے موقع پر جب آپ کی رخصتی ہو رہی تھی اس موقع پر آپ کے سر پر قرآن پاک رکھ کر آپ کو گھر سے وداع کیا گیا یا رخصت کیا گیا، تو قرآن پاک کی بے حرمتی ہو گئی کیونکہ آپ کے شوہر کو جنسی عمل کا موقع نہیں ملا شادی کی پہلی رات کو آپ کے حیض کی وجہ سے۔ تو یہ بات بہت فضول ہے، یہ بات غلط ہے۔ دین اسلام میں کسی حدیث سے کوئی ایسا شرعی حکم ثابت نہیں ہوتا جہاں پر یہ کہا گیا ہو کہ جب بیٹی کو یا لڑکی کو رخصت کر رہے ہوں تو اس کے سر پر قرآن پاک رکھا جائے۔ دین اسلام نے ایسا کبھی کوئی حکم نہیں دیا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ پاکستان، بھارت اور دیگر کچھ ممالک میں ایسی روایات ہیں، مسلمان لوگ اکثر ایسا کر لیتے ہیں، لیکن یہ مکمل ایک نان سینس حرکت ہے۔ قرآن پاک کو لڑکیوں کو رخصتی کے وقت سر پر رکھنے کے لیے نازل نہیں کیا گیا تھا، یہ پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے کتاب ہے اور زندگی کو ڈھنگ سے جینے کا طریقہ بتاتی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ جواب ابھی جاری ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ الفاظ آپ بھی سن لیجئے۔ That the Quran was placed on your head during rukhsati, during farewell. There is no such Islamic custom or there is no such Islamic Sharia ruling that the Quran is placed on your head. This is the custom of certain countries, and I'm aware that in Pakistan, India and some countries they place the head, which is absolutely nonsense. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہماری اس بہن نے اپنے سوال میں کہا تھا کہ رخصتی کے وقت ان کے انکل نے ان کے سر پر قرآن پاک رکھ دیا تھا۔ اب شوہر یہ کہتا ہے کہ تم نے قرآن پاک کی بھی بے حرمتی کی ہے کیونکہ جنسی عمل کا موقع نہیں ملا۔ یہ بات ایبسولوٹلی نان سینس یعنی کہ مکمل طور پر بکواس ہے۔ اسلام نے تو کبھی کہا ہی نہیں کہ لڑکی کی رخصتی کے موقع پر اس کے سر پر قرآن پاک رکھا جائے۔ یہ ایک روایت ہے جو کہ غیر اسلامی ہے، اور اگر آپ کے سر پر قرآن پاک رکھا گیا تھا تو یہ آپ کے انکل نے رکھا۔ اس میں یہ کیسے کہا جا سکتا ہے آپ کے شوہر کی جانب سے کہ آپ نے قرآن پاک کی بے حرمتی کر دی؟ اور اگر قرآن پاک سر پر رکھا بھی گیا تو جنسی عمل کا موقع نہ دینا اور پیریڈز ہو جانا، اس سے قرآن پاک کی بے حرمتی کہیں سے نہیں ہوتی۔ آپ کے شوہر کی یہ بات بالکل غلط ہے، یہ غلط الزام ہے۔ البتہ آپ کے شوہر کا یہ کہنا کہ آپ نے شادی کی تاریخوں کا خیال نہیں رکھا کہ وہ ایام حیض کے دوران شادی آ گئی، اس بات پر آپ کا شوہر ٹھیک کہہ رہا ہے۔ یہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، آپ کی ماں سے، آپ کے بڑوں سے غلطی ہوئی ہے، لیکن قرآن پاک کی بے حرمتی والی بات آپ کے شوہر غلط کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی کے شوہر کو بھی کھری کھری سنائیں اور لگ بھگ اسے ڈانٹا۔ You are not to blame if your uncle places the Quran on your head during your wedding day and while you are menstruating. So your husband blaming you and saying that you disrespected the Quran is totally wrong. Your husband blaming you that you should have taken care is correct. But if he just tells you once and is little bit disappointed, is not a problem, but to get so angry that ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میری بہن جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اس پر آپ کے شوہر کا اتنا غصے میں آ جانا، مانا کہ ان کو مایوسی ہوئی ہوگی، آپ کے شوہر کو اچھا نہیں لگا ہوگا، لیکن اتنا غصے میں آ جانا کہ آپ کو آپ کے گھر واپس بھیج دینا، شادی کی رات کمرے میں بھی نہ رکنا، ایسا کوئی حکم نہیں دیا گیا۔ یہ کرنا غلط ہے، یہ غیر اسلامی حرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 187 میں واضح الفاظ میں فرما دیا ہے، ترجمہ اور مفہوم، اور تم میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس کی طرح ہو۔ تو جیسے لباس ایک انسان کی حفاظت کرتا ہے، ایسے ہی میاں بیوی کو ایک دوسرے کی عزتوں کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، ان کا احترام کرنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ شادی کی پہلی رات اگر ایام حیض ہو گئے ہیں تو بیوی کو اٹھا کر گھر بھیج دیا جائے۔ آپ کے شوہر نے جو آپ کو شادی کی رات گھر بھیج دیا، یہ بہت غلط تھا، ایسا کرنے کا کوئی حکم نہیں ملا اور یہ غیر اسلامی عمل تھا۔ مانا کہ آپ سے غلطی ہوئی، لیکن اس پر یہ رد عمل بالکل بھی مناسب نہیں اور غیر اسلامی کام تھا۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی کو مشورہ دیا کہ اب وہ کیا کر سکتی ہے کہ اس کی شادی شدہ زندگی اچھی رہے۔ but to get so angry that he sends you back home and tells you to go home, this is uncalled for. This is not Islam. Allah clearly says in the Quran in Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 187, Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, that they are your garments and you are their garments. That means the Quran specifies like hands and gloves. So for him to send you back home because of this mistake you made, it's totally uncalled for. It is un-Islamic. It's a mistake. It's done. So what should be done now? My advice to you would be that
you should approach some learned scholar in way of living. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میری بہن، اب آپ کو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ یہ کر سکتی ہیں کہ آپ جہاں بھی رہتی ہیں وہاں پر کوئی بھی دین اسلام کے عالم جو پڑھے لکھے ہوں، قرآن پاک کو سمجھتے ہوں، ایسا عالم نہیں جو یہ کہے کہ شادی کے وقت سر پر قرآن پاک رکھنا چاہیے، ایسی روایات پر یقین رکھنے والا نہیں، قرآن پاک پر یقین رکھنے والا عالم، ان سے بات کریں، اپنے شوہر کو ان سے ملوائیں اور آپ کے شوہر کو وہ عالم سمجھائیں، تو امید ہے کہ آپ کا شوہر یہ بات سمجھ جائے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک بار پھر سے کہا کہ آپ کے شوہر کا آپ کو جھوٹی عورت کہنا، آپ کو یہ کہنا کہ آپ نے شوہر کی بدتمیزی یا بے عزتی کر دی ہے، یہ کہنا کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کر دی ہے، یہ سب غلط ہے۔ ایسا کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے، یہ غیر اسلامی کام ہے۔ اسی طرح سے آپ کو شادی کی پہلی رات میکے واپس بھیج دینا بھی غیر اسلامی تھا۔ اپنے جواب کو مکمل کرتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے آخر میں اس لڑکی کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کے دل کو نرم کرے اور آپ کو اچھی شادی شدہ زندگی میسر عطا فرمائے، اور آپ بھی یہی دعا اللہ سے مانگیں۔ Allah subhanahu wa ta'ala that may you have a very happy Islamic married life, and you do dua to Allah subhanahu wa ta'ala to soften the heart of your husband, and inshallah may you have a happy married Islamic life. یوں ڈاکٹر ذاکر نائک اپنا جواب مکمل